اس وقت ہم جو ہمارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اپنے پرابلمس کے حوالے سے، اپنے مشکلات کے حوالے سے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اچھا بھائی یہ تو بتا دوں، انم ابرار نے آپ کو یہ دعائیہ کلام سنایا تھا اور آگے بھی انشاءاللہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سنیں گے، اور باقی پورے پروگرام میں مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صادق نقشبندی، السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا کرم۔ اور مولانا صاحب سے آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں، کسی مسئلے کا حل دریافت کرنا چاہیں، آپ کال کر سکتے ہیں ابھی سے اور پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا میں مولانا صاحب آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتی ہوں خواتین کے حوالے سے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے، خوشی ہے، غم ہے، پریشانی ہے، جو بھی کچھ ہے، تو سوشل میڈیا پہ مختلف گروپس بھی ہیں، خواتین کے گروپس ہیں، اور کوئی ماؤں کے گروپ ہیں جہاں پہ بچوں کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، کہیں ویسے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو اکثر گروپس میں دیکھتی ہوں بڑی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی اچھے مشورے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن مجھے صرف اعتراض یہ ہوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ذرا دینی پس منظر میں ہمیں سمجھائیے کہ اگر کسی کے گھر کا کوئی بھی مسئلہ ہے، شوہر سے مسئلہ ہے، نندوں سے مسئلہ ہے، ساس سے مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، وہ لوگ پھر مشورہ لیتے ہیں، وہاں پر پوسٹ ڈالتے ہیں، اپنے مسائل لکھتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں۔ مشورہ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، مگر مجھے پھر وہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ جو نیچے خواتین مشورے دے رہی ہوتی ہیں وہ یہ مشورے دیتی ہیں کہ چھوڑ دو اپنے میاں کو، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، یہ تمہاری زندگی ہے۔ ایون ایک نے تو اپنی ماں کے بارے میں لکھا تھا، ماں بیٹی کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا تو لوگوں نے لکھا تم گرون اپ ہو، تم تو 18 سال سے بڑی ہو، تم اپنی زندگی کے حساب سے خود فیصلے کرو۔ مطلب یہ چیزیں مجھ سے ہضم نہیں ہوئی، تو میں نے سوچا کہ شاید مجھ سے ہی ہضم نہیں ہو رہی، یا اس کا کوئی دینی پس منظر بھی ہے تو بتائیے، مشورہ دینے والوں پر بھی اور جو مشورہ مانگتے ہیں ایسے فورمز پہ ان پہ بھی۔ لیکن سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کی سب سے اہم پونجی جو ہے نا وہ وقت ہے۔ وہ وقت ہے، وقت ہے، اچھا، کیونکہ وقت جو گیا نا، وہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دارنا فانیہ و احوالنا عارضہ و انفسنا معدودہ و قسلنا موجود، ہماری یہ زندگی فانی ہے، ہمارے احوال عارضی ہیں، ہماری سانسیں گنی بھی ہیں، اب اور ہماری سستیاں موجود ہیں، حقیقت ہے۔ اب معاملہ یہ ہے ہم اس وقت اپنی زندگی کا بہت بڑا وقت جو ہے، یہ کافی حد تک وقت ہم موبائلوں میں گزار رہے ہیں، اور موبائلوں میں بھی آپ کتنا اس سے وقت کا اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پھر آج کے دور میں ہمیں تو صوفیوں نے تو بزرگوں نے تو یہاں تک کہا، جب سلوک کی منزلیں بندہ طے کر رہا ہوتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے میں اتنے جملے بولنے کی اجازت ہے، 25 جملے، 21 جملے، یہ جملے بولنے کی اجازت ہے۔ یعنی مرشد جو ہوتا ہے، جب مربی ہوتے ہیں نا، جب تربیت فرما رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تاکہ آپ اپنے وقت کو اس طرح گفت و شنید میں مت ضائع کیے جائے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے اپنے وقت کی بچت کرے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اب آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں تو سامنے والے آپ دیکھیں کہ وہ مشورے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے، چونکہ وجہ یہ ہے کہ بندہ جب مشورہ لیتا ہے تو ڈبل مائنڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس ڈبل مائنڈ میں سامنے والا اگر اس نے کوئی نیگیٹو کوئی پہلو کا مشورہ دیا، شیطان اس پر حاوی ہو سکتا ہے اور اس کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہاں مشورہ آپ کریں، قرآن فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ سونار کے پاس جا کر کہیں کہ مچھلی مجھے خریدنی ہے، آپ مشورہ دو، وہ کیا دے گا؟ اور اگر سبزی والے کے پاس جا کر کہے کہ مجھے پراپرٹی لینی ہے، وہ مشورہ تھوڑی دے گا اس فیلڈ کا۔ اور جب سوشل میڈیا میں جب آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو نہیں پتا کہ کون کیسا مشورہ دینے والا ہے اور وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ بیٹی کے لیے ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، والد ہے، ان سے مشورہ کرے۔ آج بھی میں زندگی کا اہم مشورہ اپنے والد سے کرتا ہوں۔ میں بہت بڑے بڑے کوئی ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں جو میرے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، مگر یہ کہ میں خود اتنا اس میں ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہوں، اور میں اپنے والد صاحب سے جب مشورہ لیتا ہوں اور والد صاحب جب دیتے ہیں نا تو میں تھوڑی دیر کے بعد بالکل پرسکون ہو جاتا ہوں۔ تو ماں باپ ہیں، ان سے مشورہ لیں۔ اب یہاں پر جب مشورے کے اندر یہ آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر عورت ہے اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہے تو حضور نے تو فرمایا کہ من ستر عبدا فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ اس کے عیب کو دنیا اور آخرت میں چھپائے گا۔ اب آپ شوہر کی عیبوں کو دنیا والوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ اب جیسے آپ نے ایک بات کری نا کہ آپ کو کوئی بات ہے آپ شوہر سے ڈائریکٹ ڈسکس کریں، وہ شوہر ہے آپ کا ہمسفر ہے، اس کا درجہ آپ کے ماں باپ سے بڑھ کر ہے، عورت کے لیے اس کے ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ آپ اس سے کہیں، نہیں وہ مانتا تو آپ کے پیرنٹس اس کو سمجھائیں،
آپ کے ساس سسر کو آپ قائل کریں. اور پھر سب سے بڑی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس عورت اللہ کے بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی خاص ایسی راز کی باتیں لوگوں کو کسی کو سامنے بتائے. اب وہ وہاں پر تو یہ تو وہ عورت تنہائی میں ایک کسی دوسری عورت کو بتائے وہ منع, سوشل میڈیا میں ہزاروں کے سامنے بتا رہی ہے. پھر یہاں پر جیسے آپ نے باتوں میں فرمایا کہ بھئی وہ کہہ رہی چھوڑ دو, مشورہ دینے والی کالر بھی ہیں, مختصراً کمپلیٹ کر لیجئے. اچھا تو میں مقصود کلام یہ ہے کہ دیکھیں طلاق وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عرش تک ہل جاتا ہے. اور دوسرا آج کے دور میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی بس جو ہے وہ بس فوراً سال گزرے طلاق نہیں سمجھ میں آیا تو وہ کر لو. ارے سمجھتے ہوئے 2-2.5 سال گزر جاتے میاں بیوی کو, ایک دوسرے کی مزاج کو, دونوں اجنبی مائنڈ ہوتے ہیں, دونوں الگ گھر میں پروان چڑھے ہیں, الگ سوچ ہوتی ہے, الگ ماحول ہوتا ہے. اب رہیں گے ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ایک دوسرے کے حساب سے آگے جو ہے اور آگے سمجھتے جائیں گے تو وہ ہوگا, ورنہ اس طرح زندگی نہیں گزرے گی, تباہی ہی تباہی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہم ایسنس کرتا کراچی سے. اللہ تعالیٰ آج جمعہ کا دن سب کی عبادات و دعائیں قبول فرمائے. میں مفتی صاحب کی بات سے کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سوال کرنے سے پہلے کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا, لوگ نماز کے لیے تیار ہیں, اچانک کسی ریلیٹیو فرینڈ یا گروپ کا کوئی واٹس ایپ پہ میسج آ گیا کہ ان کے یہ فنکشن تھا, اس کی تصویریں آئی ہیں, اس کا یہ تھا, وہ انفارمیشن آئی ہے, تو وہ سارے کام چھوڑ کے لوگ اس میں, کبھی کبھی ہم نے بھی ایسی چیزیں دیکھی کہ یہ ہو جاتا ہے, اور پھر اس میں آدمی کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے, پھر اس کے ریلیٹیو جب آپ کھولتے ہیں سائٹ کو تو اس پہ دوسرے آ جاتے ہیں لنک. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب, بہت ہی اہم مسئلہ ہے, تو آپ اس حوالے سے سولوشن کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ وقت جو تسبیح, اذکار, ذکر اور نوافل, اور یہ ضرور بتائیں کہ نوافل فرض نمازیں تو سب کو پتہ ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ جو نفل نمازیں ہیں اگر ہم اس سے مدد لینا چاہیں تو کون کون سے اوقات میں پڑھ سکتے ہیں اور کتنی رکعت, 2 رکعت یا 4 رکعت, تو اس میں کوئی سولوشن دیں آپ تاکہ لوگ اس میں مصروف رہیں, اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. شکریہ. ٹھیک ہے جی, بہت اچھا ان کا سوال ہے. دیکھیں بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ ان خلافات سے نکل کر اپنے آپ کو کسی اچھی چیز میں مصروف کرے. امام شافعی فرماتے ہیں میں بزرگوں کی صحبت میں رہ کر میں نے 2 چیزیں سیکھی. ایک چیز یہ سیکھی کہ اپنے وقت کو کاٹو ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا, اور دوسری بات یہ فرمایا کہ اپنے نفس کو کسی اچھے کاموں میں مصروف کرو ورنہ تمہیں کسی برے کاموں میں مصروف کر دے گا. تو اب اپنے ظاہر فری ہوگا تو بندہ کہے گا چلو موبائل نکالے, فیس بک, اور پھر یہ ایسی وہ نشہ ہے کہ اس سے نکلنا ایک عذاب کہ نکلنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بندہ اپنے پلاننگز بنائے. اس پلاننگ کے اندر جیسے انہوں نے کہا کہ نوافل کا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر جو وہیں بیٹھ کر اپنے ذکر اذکار کرے, جیسے سورج طلوع ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد وہ اشراق کی نماز پڑھے, تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو عمرے مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, رخت سفر باندھ رہے ہیں, وطن چھوڑ رہے ہیں, گھر بار چھوڑ رہے ہیں, رقم کو جمع کر رہے ہیں, بارگاہ خدا میں جا رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, صفا مروہ پر میلین اخترین میں دوڑ رہے ہیں, اور پھر وہ کرنے کے بعد اب وہ آپ نے وہاں مقام ابراہیم میں نماز پڑھی اور مردوں نے اپنے وہ کروایا, پھر عمرہ ملا. یا اللہ نے اتنا آسان کیا کہ گھر بیٹھے فجر نماز پڑھو, تسبیحات پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, پھر اس طرح کرو. تھوڑی دیر کے بعد طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد اگر آپ اشراق کی نماز پڑھے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو چاش کی نماز پڑھیں, فرمایا کہ تمہارے جو اعضاء ہیں اس کا حق ہے, اور وہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی کیا حق ہے, کس طرح ادا کریں؟ فرمایا چاش کی نماز پڑھ لو, تم نے تمام اپنے اعضاء کا حق ادا کر دیا. اسی طرح میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا مغرب کی نماز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا نماز پڑھ رہے ہوتے. میں نے ابو سے کہا ابو آپ نماز کون سی پڑھتے ہیں, چونکہ صلاۃ اوابین بھی آتی ہیں. تو ابو نے کہا میں صلاۃ اوابین بھی پڑھتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ میں نماز 2 رکعت حفظ الایمان بھی پڑھتا ہوں. اچھا, حفظ الایمان یہ ہم اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ بھئی آج ہم بڑے تسبیح پڑھ رہے ہیں, بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو, ایمان پر خاتمہ نہ ہو, تو اللہ کے بارگاہ میں اگر بندہ حفظ الایمان کی نیت سے اگر وہ پڑھے کہ اللہ 2 رکعت پڑھے تو اس کی برکت سے وہ مغرب کے بعد, ہاں یہ ہمارے والد صاحب کا طریقہ یہ دیکھا کہ وہ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں. دیکھیں نماز آپ ظہر کے بعد بھی نفل پڑھ سکتے ہیں, مگر فجر اور عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے, مکروہ ہے. تو اب ظہر کے بعد پڑھ لیں, ورنہ مغرب کے بعد پڑھ لیں, نہ تو عشاء کے بعد پڑھ لیں. تہجد کی نماز اللہ کے قرب کی گھڑیاں ہیں. تہجد کی نماز پہ تو ہم زیادہ بات کریں گے, ایک بریک آ گیا ہے. اور تہجد کی نماز پہ تو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں زندگی میں ہو جاتی ہیں جو آپ نے سوچ میں بھی نہیں ہوتی. تو ذرا تہجد کی نماز کے بارے میں ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ مولانا صادق نقشبندی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ انم ابرار بھی موجود ہیں. انم سے کچھ دیر بعد ہم نعت انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے. مفتی صاحب بڑے اچھے طریقے سے آپ ہمیں باقی نمازوں کا بھی بتا رہے تھے، جس میں ہم تہجد کی نماز کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہے تھے. اور تہجد کی نماز کے حوالے سے تو ویسے بھی مطلب لوگ آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی میں دیکھتی ہوں جن کا رجحان ہے وہ یہ بات کرتے ہیں یا لوگ زندگی کے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں کہ کیا کچھ بدل گیا تہجد پڑھنے سے. میرے ایک دوست تھے اور ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، تو ماشاءاللہ وہ ان کی روٹین ہے کہ 9 گھنٹے اپنے ذکر اذکار کرتے ہیں. وہ 9 گھنٹے ان کی وہ ہے. تو ایک دفعہ ان کے یہاں محفل تھی، میرا خطاب تھا، تو محفل کے بعد بات چلی تو انہوں نے کہا میں رات کو جو وظائف پڑھتا ہوں، کہا کہ میں پڑھتا ہوں نا تو میں آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہوں، اور آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہوں، اور کہا کہ میں پھر کچھ دیر پڑھتا ہوں، کمرہ بھی بند، اندھیرا ہوتا ہے، آنکھیں بھی بند ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ تھوڑی دیر کے پڑھتے پڑھتے پھر میری سیر شروع ہوتی ہے. سیر شروع ہوتی ہے. اس سیر میں نے کہا آپ کی سیر کہاں ہوتی ہے؟ یہ کیا یہ کیا کہتے ہیں اس کا نام سی وی او؟ یہ کہنے لگا نہیں، پھر سیر جو ہوتی ہے وہ بزرگوں کے بارگاہوں میں ہوتی ہے. کبھی میں کسی بزرگ کے بارگاہ میں، کبھی کسی بزرگ کے بارگاہ میں، کبھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسی طرح جو ہے وہ میں حاضر ہوتا ہوں. وہاں پر جو خاص اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں حضور کے بارگاہ میں، ان کو میں پھر کسی کو چائے بھی پلا رہا ہوتا ہوں، کسی کو پانی پلا رہا ہوتا ہوں، اور وہ کہنے لگے یہ ہے. تو یہ رات وہ ہے کہ یہ رات کو بزرگوں نے کہا یہ رات عارفوں کا باغ ہے. بڑا گہرا جملہ میں نے جو تصوف کی کتاب میں پڑھا، یہ رات عارفوں کا باغ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے کہ رات کے ٹائم پر، اس وقت جو سب سے بڑی تباہی وہ موبائل، کہ موبائل میں جو بندہ رات کو ساری رات ڈرامے، فلمیں، گانے، واٹس ایپ، فیس بک میں وقت ضائع کر رہا ہے. میرے پہ ایک بندہ آیا، اس نے اپنا کوئی بڑا مسئلہ بتایا. میں نے کہا آپ رات کو سورہ کوثر پڑھ لیا کرو. اس نے کہا حضرت میں رات کو جاگ رہا ہوتا ہوں، 2-2:30 بجے سورہ کوثر پڑھ لیا کروں. میں نے کہا ہاں پڑھ لیا کرو. اس کو میں نے دیا. اس نے کہا حضرت میں جو مزہ مجھے آنے لگا رات کے 2:30-3 بجے یا 3:30 بجے میں سورہ کوثر پڑھتا ہوں، اب اس میں حضور علیہ السلام کی کثرت کا ذکر، حضور کو عطا اور وہ بھی کثرت کا ذکر، تو وہ ہے کہ اس میں حضور کا دیدار بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صادق بھائی جو انوار، جو کیفیات ہوتی ہیں، کہ کہنے لگے میں پھر مسلم اسی سورہ کوثر کو رات کو پڑھنے کی برکت سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیات کہ پھر مجھے خود عبادت میں، نمازوں میں، دعاؤں میں مزہ آنے لگا. ویسے واقعی وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، اور تہجد کا بھی جو ٹائم ہوتا ہے، اس کی کیفیت اس میں الگ ہوتا ہے. اس میں ماحول جو ہے، جو آپ کے ارد گرد کا ہے، اس میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے. یعنی آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ کو ڈر محسوس نہیں ہوتا، جیسے عام طور سے انسان بیٹھا ہو ڈر سا لگتا ہے، لیکن اس میں عجیب کیفیت ہوتی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اور کال ڈراپ ہو گئی، سو سوری. آپ دوبارہ ہمیں کال کیجیے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ میں پہلے شادی سے پہلے اکیلے رہتا تھا، تو میرے ایک دوست میرے آئے، کہنے لگے بڑے خوش قسمت ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ کو، کہنے لگے وہ، کہنے لگے کہ 2-3 کمرے ہیں، کہنے لگے ایک کمرے میں بھائی بہن، ایک میں امی ابو، کہنے لگے باقی میں دوسرے بھائی. کہنے لگے رات کو اٹھتا ہوں، کہنے لگے لائٹ کھولتا ہوں تو دوسری بھائی آوازیں بند کرو، نیند خراب کر رہے ہو. کہنے لگے آپ تنہا ہے، آپ کو موقع مل رہا ہے، جتنا چاہیں رات کو آپ ذکر اذکار کر لیں. تو رات کا ٹائم ایسا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ ایک باندی تہجد پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی، دعا میں کہہ رہی تھی اے اللہ جو تجھ کو مجھ سے محبت ہے، اس کی برکت سے میری بخشش کر دے. تو آقا نے کہا کہ یہ مت بول کہ جو تجھ کو مجھ سے محبت ہے، ہو سکتا ہے تیرا رب تجھ سے محبت ہی نہ کرتا ہو. اس باندی نے کہا میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے. کہا کیسے؟ کہا تجھ کو سلا کر رکھا ہے، مجھے اپنی یاد میں جگہ کر رکھا ہے. کیا تو بات یہ ہے. قرب الہی کا وقت ہے. وہ حضور فرماتے ہیں کہ جو 2 رکعت تہجد کو اگر پڑھے، اور دنیا میں جو کچھ ہے اگر کوئی بندہ راہ خدا میں خرچ کر دے، اس سے بڑھ کر وہ 2 رکعت تہجد کا ثواب. کیا بات ہے، سبحان اللہ.